بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف وومین کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں باتیں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان کوئی بھی نیا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے نیا کام ہو یا دکان ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، کوئی بھی نئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا کسی قریبی اور کسی جاننے والے سے جو مجھے زیادہ مخلص ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کروں، تو اسے وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اس کو ہم مشورہ کہتے ہیں۔ یہ مشورہ کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں اپنا دنیا کے اندر اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب مشورہ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں زمین بھی اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اجازت نہیں لے رہا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ لا علم ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہ کسی کا محتاج ہے تاکہ وہ کسی سے اپنا مشورہ لے سکے، تاکہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا میں اپنے فرشتوں سے مشورہ کر لوں، شاید میرا یہ کام ہو جائے۔ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر چیز کا علم جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے مشورہ فرمایا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں فرشتوں کی عظمت کو شان بیان کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی عظمت کو عبور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا، جب اللہ رب العزت کا مشورہ سنا ہوگا تو فرشتوں نے بہت سارے تعجب کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے باتیں کرتا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ فرشتوں کے اوپر اس وقت کیا مقام ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا خلیفہ کے متعلق، اب انسان کے بارے میں کیسے خیالات آتے ہوں گے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اسی انسان کو زمین پر بھیجا، تو جب انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اب اس انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہوگی، کبھی نہ کبھی تو آتی ہوگی، کیا انسان تو وہی انسان ہے نا جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا تھا تو اپنے فرشتوں سے ہی مشورہ فرمایا، تو اے انسان آج تیرے کام کیا ہیں، آج تو کون سے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سنورنے کی کوشش کر، کیا انسان اب انسان بن جا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنانے کا مشورہ اپنے فرشتوں سے کر لیا، فرشتوں سے مشورہ فرمایا، فرشتوں میں مشورہ فرمانے کے بعد اب اسی انسان کے ذہن کے اندر یہ بھی اعتراض تو آتا ہے کہ اے انسان، جب اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں اپنے فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو اب کیا معاذ اللہ رب العزت کسی چیز کا عاجز ہے؟ اللہ رب العزت کو تمہاری کسی بات کی ضرورت تھی کہ وہ تمہاری باتیں کسی سے پوچھیں کہ میں یہ انسان بنانے لگا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کیا انسان اللہ رب العزت نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ رب العزت کو کسی خلیفے کی ضرورت ہے؟ وہ تو لا حی الموت ہے، وہ تو تو اللہ رب العزت کو وہ تو ایسا رب ہے جس کو کبھی موت بھی نہیں آنے والی، وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کبھی دور نہیں جانے والا، وہ غائب ہونے والا نہیں ہے، وہ کبھی مریض نہیں ہوگا، وہ کبھی تھکے گا نہیں، کبھی بھی اس کے اندر عاجزی بھی نہیں آئے گی، وہ ناممکن بھی ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ فرشتوں سے مشورہ فرمایا، تو فرشتوں سے مشورہ فرمانے میں اللہ رب العزت نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، ورز جو ہے وہ خلیفہ بولا ہے۔ اب خلیفہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے خلیفہ کو جب لفظ خلیفہ استعمال کیا تو اس کا مطلب اللہ رب العزت نے یہ لیا کہ خلیفہ کا معنی ہے نائب، کہ اللہ رب العزت نے اپنا زمین پہ نائب بنایا۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ رب العزت کو نائب بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نائب کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا انہیں اس کی محتاجی تھی،
اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، کیونکہ انسان کے اندر ظلمات بھی ہیں، اس کے جسمانیاں بھی ہیں، اس تمام چیزیں انسان کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو انسانوں کی طرف بھیجا تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا نیب بھیجا ہے۔ تو اب ان نیب سے مراد یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیب ہر انسان اللہ کا نائب ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص انبیاء کرام، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو بنایا تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ وہ کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنا کر، کہ میری باتیں دنیا میں جا کر انسانوں کو جا کر میری باتیں بتائی جائیں گی۔ کیا انسان اللہ رب العزت دنیا میں آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو خلیفہ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مخلوق میں اپنا خلیفہ بھیجے، اور مخلوق میں اپنا خلیفہ بھیجنے کے بعد اپنی باتیں دنیا تک پہنچائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ رب ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ رب العزت کے خلیفہ، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے یہ بھی بات کہی کہ اے رب، تو انسان کو خلیفہ تو بنا رہا ہے، اب یہ دنیا میں جائے گا، دنیا میں جا کر فساد بھی پھیلائے گا، دنیا میں جا کر خون ریزیاں بھی کرے گا۔ اگر تجھے دنیا میں جا کر تیری عبادت ہی چاہیے، تیری بارگاہ میں سجدے ہی چاہیے، اے مولا ہم ہیں تیری بارگاہ میں سجدے کرنے والے، تیری بارگاہ میں ہم ہیں تسبیح کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق بنانے سے پہلے فرشتوں کو جب پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت کے وہی فرشتے ایسے بھی ہیں جو جب آدم علیہ السلام سے بنے وہاں سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ قیام میں ہیں تو قیامت تک وہ قیام میں رہیں گے، سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اگر رکوع میں ہیں تو رکوع میں رہیں گے۔ تو اے رب، جب ہم یہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم یہ التجائیں کر رہے ہیں، تجھ کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو پھر تجھے ایک خلیفہ بنانے کی یا اپنا نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اے مولا، وہ تو تیرا دنیا میں آئیں گے، خون ریزیاں بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ اب فرشتوں نے رب پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی ہے کہ مولا تو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پہلے تمام باتیں یاد کروا رکھی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو آگ، مٹی اور پانی، ہوا کا مجموعہ بنا کر اللہ رب العزت نے انسانیت کے ناطق انسان بنانے کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہاں تک ہم نے جو بات کی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور آدم علیہ السلام کے لیے کون سی مٹی لی گئی اور مٹی کو زمین سے کیسے لیا گیا یہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور مٹی کو آسمان پر لے کر کون جانے والا ہے یہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور کون سے چشمے سے جس سے آدم علیہ السلام کی خمیر کو تیار کیا گیا، چشمہ کون سا تھا، پانی کہاں سے لیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتوں کی کیا صورتحال تھی وہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور آدم علیہ السلام کے قلب میں روح کا داخل ہونا یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کو وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔